بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیونکہ ہم اسلامیت پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا ترجمہ، تو ہمیں یہ جو روزمرہ عربی دعا، عربی الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہمیں آنی چاہیے. بلکہ بچے آپ لوگ کبھی کبھی پوچھ لیا کریں استاد جی اس کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، شوق کا اظہار کریں گے، طلب دکھلائیں گے تو جلدی ہم سیکھ پائیں گے، زیادہ سیکھ پائیں گے، زیادہ اچھا ہوگا. سر جی بیٹا. سورۃ الانفال کا ترجمہ بھی آئے گا کیا پیپر میں؟ سورۃ الانفال کی ان آیتوں کا ترجمہ آتا ہے جو سوال میں ہے. ہر چیپٹر کے آخر میں 10 آیتوں پر مشتمل ایک سبق ہوتا ہے، اور اس سبق کے آخر میں 2-3 سوال ہوتے ہیں، اور چند آیتوں کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. آخر میں سوال میں وہی آتا ہے. ٹھیک ہے، چلے دیکھیے قرآنی دعا ہے، اس کا معنی مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے مانگ لیجیے اللہ سے. ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کی مدد کو ساتھ ملانی چاہیے، اور اللہ کی مدد ساتھ کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کو یاد کرنی چاہیے. خاص کر کے جو مسنون دعائیں دعاؤں کا ذکر ہے اس کو ہم مانگ لیا کریں. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کوئی بچہ اس کا مفہوم ترجمہ بتائے گا؟ جی، ربی زدنی علما، کوئی مفہوم ترجمہ بتانے کی کوشش کریں. میں نے بارہا بتاتا رہا ہوں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سیکھیں گے. ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر، علما، علم کو، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر. رب اشرح لی صدری، اے میرے رب اشرح، کھول دے، لی میرے، صدری میرے سینے کو، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان فرما. ویسر، اور آسان کر، لی میرے لیے، امری میرے کام کو، اور میرے لیے میرے کام کو آسان فرما. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ مفہوم ہو گیا. یہ آپ لوگ یاد کر لیں جلد سے جلد. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. یہ دعا ہے، یہ بھی اللہ مانگ لیجیے. حدیث شریف ابن ماجہ، حدیث نمبر 925 نمبر ہے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 21 پر آج کا سبق ہے، اور سبق نام جو ہے سورۃ الانفال الدرس الثانی. درس اول مکمل ہو گیا جس میں الف با جیم تھا، یہ درس الثانی الف ہے. ٹھیک ہے، تقریباً ہر سبق میں درس الثانی کے مطلب دوسرا سبق کا الف. اور آج ہم پڑھیں گے پچھلے سبق میں تقوی کے انعامات ہم لوگوں نے پڑھے تھے. جو متقی پرہیزگار ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات دیں گے. جی، کتنے انعامات دیں گے؟ کون بتائے گا؟ سر 3. کیا کیا سر بتا؟ اس کو ایسی علم و بصیرت دی جائے گی جس سے وہ حق کو باطل کھڑے و کوٹے پر امتیاز کر سکے. ماشاء اس کو اللہ. ایک ایسے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوگی جس سے اس کے گناہوں کے اوپر لغزشوں پر غالب آ جاتا ہے. جی اور سر متقی کو اللہ تعالی کی طرف سے گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا اعلان ہے. معافی کا اعلان ہے. جی صحیح ہے. مغفرت گناہوں اور خطاؤں کی معافی کا اعلان ہے. ہاں، جو کتاب میں یا جو میں نے الفاظ بتایا ہوا وہی الفاظ بتانا ضروری نہیں ہے. ابھی آپ لوگ بڑے ہو گئے، سمجھ کر اپنے الفاظ میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اسی الفاظ کو بتانے چاہیں گے اور وہ آ نہیں رہا تو آپ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو آپ مفہوم اور دوسرے الفاظ بھی بتا سکتے ہیں اپنی زبان میں، اپنے مادری زبان میں، اور آپ کے جا کے اپنے مفہوم میں آپ بتا سکتے ہیں. صحیح ہے، ماشاءاللہ. ہجرت کا واقعہ، وہی بکل الذین کفروا،
اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ کوئی بتائے اور دوسرا سر وہ بتائے. ہجرت جی ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور اس مکرو انہوں نے پلاننگ کی، مکر کیا، وہ کیا تھا، کیا مشورہ کیا تھا؟ سر وہ اسلام کو اور مسلمان کو ترقی سے کیسے روکا جائے. روکا جا سکے، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا تھا، پلاننگ کی تھی. اور اس پر 3 رائے آئی تھی. اور 3 رائے کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ آپ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کو وسلم کو قتل کر دیا جائے. قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، یا پھر شہر سے نکال دیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا فیصلہ کس بات پر ہوا، کیا کرنے کا طے آپ ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. قتل کر دیا. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. ایسے یاد رکھیں گے تو بہت اب آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید یاد رکھنا، سب بچوں کو یاد کرنے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم پڑھیں گے کفار کی ہلاکت و فنا ہونا. ٹھیک ہے. اور استغفار کی طاقت، جو توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں. گناہ لغزش تو ہو جائے گی، انسان ہے ہم، لیکن اس پر جمنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. تو جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفال کی ان آیتوں میں، وہ آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور گھر کا کام کیا ہے؟ صفحہ نمبر 24 سے سبق شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 21 پر، اور جو کام ہے سوالات ہے وہ صفحہ نمبر 24 ہے. تو صفحہ نمبر 24 سے سوال نمبر 3 4 کے جوابات لکھ کر یاد کریں گے. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 3 اور 4 کے سوالات کے جوابات لکھ کر لکھنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ویڈیو اور یہ تقریر، یہ سبق پورٹل میں ہوگا، یوٹیوب میں ہوگا، اور وہاں پر دیکھیے یہی بات لکھی ہوئی ہے نا کہ سوالات کے جوابات لکھ کر یاد کرنا ہے، لکھنا ہے رجسٹر میں. دیکھیں سورۃ الانفال آیت نمبر 32. کوئی ایک طالب علم پڑھے، اس کو تلاوت کریں. وَإِذْ قَالَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ قَالُوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. جی ترجمہ پڑھیے. اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی تکلیف دے، عذاب ڈال دے. کسی کو کچھ سمجھ میں آیا ترجمہ؟ کوئی بچہ اپنے الفاظ میں بتا سکتا ہے کیا سمجھ میں آیا؟ کوشش کریں. اس ترجمہ سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا ترجمہ ہے؟ اور جب انہوں نے کہا، انہوں سے مراد کافر ہے، جب کافروں نے کہا تھا کہ یہ قرآن، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں، جو باتیں سنا رہے ہیں، یہ اگر تیری طرف سے ہے، حق ہے، تو ہم پہ غلط ہے، تو ہم پر آسمان سے بارش کی طرح پتھر برسا دے اور عذاب نازل کر. یہ بات کون کہہ رہا تھا؟ کافر لوگ کہہ رہے تھے. قرآن کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکامات قرآن لوگوں کو سناتے، کافروں کو دعوت دیتے، تو کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق اور سچ ہے، کتاب ہے، تو گویا کہ ہم غلط ہیں، ہمارا مذہب غلط ہے. تو پھر ہم پر، اگر تیری بات سچ ہے، تیری ہے، یہ کتاب ہے، تیری باتیں ہیں، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ ہم پر عذاب دے، ہم ہلاک اور برباد ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. بات واضح ہو گئی؟ آپ سمجھ میں آ گئی بیٹا؟ جب انہوں نے سے مراد یا کافروں نے؟ کوئی طالب علم کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اس ترجمہ میں؟ لیکن بیٹا سمجھنا ہے، بغیر سبق کو سمجھے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. صرف پڑھ لینا، ترجمہ پڑھ لینا، رٹ لینا، یہ کمال نہیں ہے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے اس دور میں، اس وقت ہم سبق کو پڑھیں سنیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن بہتر اور زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں. تو بتائیے ترجمہ سے اب سمجھ میں آ گئی؟ جی بیٹا بولے. سر یہ کافر نے بولا کہ وہ عذاب دے دے، تو ان سے پہلے ان کے اوپر عذاب آ چکا تھا؟ نہیں، یہ تو جب اسلام اور اسلام کی دعوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں آسمان زمین کو پیدا کیا، بنایا، ایک خدا ہے، اس کی یہ باتیں حکمات ہیں. تو دیکھیں ہر دنیا میں اب بھی جو مذہب پر عمل کر رہے ہیں، جو جس مذہب کے ہیں، وہ ہر کوئی اپنی بات کو، اپنے مذہب کو حق سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو وہ بھی اپنے مذہب کو بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں تم غلط ہو، اور یہ جو میں پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے یہ حق ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم غلط ہیں اور یہ سچ ہے تو پھر ہمیں عذاب دے، اور اگر عذاب نہیں آتا ہے، بارش پر آسمان سے پتھر نہیں برستا ہے، عذاب نہیں آتا تو پھر ہم بھی حق ہے. اس طرح کے نا بات سمجھ میں آ گئی. چلے آگے دیکھیے. پڑھیے. بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح بھی ہے کہ خود مشرکین ایک مکہ بھی ایک اپنے طواف کے ایک منٹ ایک منٹ دوران ایک منٹ یہ بات تو ہو گئی. اچھا یہ جو آیت تھی اور کافروں کے ایک منٹ بیٹا، یہ جو آیت ہے اور ترجمہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے جواب پہ، یعنی کافروں کے اس مطالبہ پر کہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے پر قرآن کی آیت نازل کی اور بتایا کہ ہم کافروں پر ایسے عذاب نازل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، قانون ہے کہ ہم کافروں پر اس طرح کے عذاب نازل نہیں کرتے جس سے وہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے، ختم ہو جائے. کب نازل نہیں کرتے؟ جب اس کے اندر نبی موجود ہو. جب تک کافروں کے درمیان میرا پیغمبر، میرا رسول نبی موجود ہو تو میں ان پر ایسا عذاب نہیں دیتا جس سے وہ سب کے سب ہلاک برباد ہو جائے. اس لیے کافروں کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں دیا جس سے وہ سب کے سب فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہے، ان میں ہے. اور دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جب تک کوئی قوم توبہ استغفار کرتے رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بھلے سے گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتے، ہلاک اور برباد نہیں کرتے. اسی کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں بتا رہے، دیکھیں پڑھیے. بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ خود مشرکین مکہ بھی اپنے طواف کے دوران کثرت سے غفرانہ کہتے رہتے ہیں جو استغفار ہی کی قسم ہے. اب کافر مشرک خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں 313 بتوں کو رکھا ہے مختلف کاموں کے لیے، مختلف عبادت کرتے ہیں، اور وہ لوگ یہ طے کر رکھے تھے کہ اس کام کے لیے یہ بت کی عبادت کرنی ہے، اس کام کے لیے اس بت کی پرستش کرنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب طواف کرتے تھے یا کچھ اور عبادت کرتے تھے تو اس دوران غفرانک تیری معافی یعنی کہ اللہ سے معافی مانگتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی قوم بھلے سے وہ مشرک ہے، کافر ہے، اور وہ اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتے، ایسا عذاب جس سے سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے. تھوڑا بہت عذاب، کسی کو بیماری، تھوڑی جگہ پہ زلزلہ، تھوڑی جگہ پہ بارش، طوفان، ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگا، لیکن ایسا کبھی عذاب نہیں آئے گا جس سے سب کے سب ختم ہو جائے، برباد ہو جائے. جیسے قوم لوط، قوم سمود، ان پہ ایسا عذاب آیا کہ سب کے سب ختم ہو گئے، پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی. تو جب کوئی قوم توبہ اور استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مکمل طور پر ختم اور برباد نہیں کرتے. یہ دو وجہ بتا دی گئی کہ جب تک کسی قوم میں نبی موجود ہوگا، رسول موجود ہوگا تو ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری بات کہ جب تک کوئی قوم توبہ اور استغفار کرتے رہے گی، اللہ سے معافی مانگتے رہے گی، تو اس پر ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے. واضح ہو گئی بات بیٹا؟ دیکھیے اگلی سلائڈ. استغفار کے فضائل. توبہ کا استغفار کرنے سے کیا ملے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال، سورۃ النوح آیت نمبر 11-12 میں 5 فائدے بتائے ہیں. نمبر 1 بارش دیکھیں، سورۃ النوح فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا.
یہ جو آیت ہے آیت نمبر 11-12 سورۃ النور، اس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کرنے کی 5 فضیلتیں، توبہ اور استغفار کے 5 فضائل بتائے ہیں۔ تو دیکھیے جو توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ بارش ان کے لیے بارش برسائیں گے، رحمت کی بارش، عذاب والی بارش نہیں، سیلابی بارش نہیں، بلکہ رحمت کی بارش برسائیں گے، دولت اور مال دیں گے، اولاد ملے گی، باغات ملیں گے اور نہریں ملے گی، کیونکہ باغات اگر ہے اور پانی نہیں ہے، نہر نہیں ہے، اب اس دور میں تو ٹیوب ویل استعمال ہوتا ہے، تو پہلے زمانے میں زیادہ، جیسے پاکستان پوری دنیا میں نہری نظام کے اعتبار سے بہت آگے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہریں دیں گے، نہریں بنا دیں گے، ٹھیک ہے سر ایک منٹ بیٹا۔ تو یہ استغفار کے فضائل ہیں، اس کو بھی ہم لوگ ساتھ یاد کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ سے زیادہ صبح اور شام کم از کم ایک مرتبہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ مختصر اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختصراً ایک تسبیح 100 مرتبہ صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت استغفار روزانہ پڑھ لیا کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تمام بچوں درخواست سے نیت کر لیں کہ ہم استغفار پڑھ کے سویا کریں گے صبح اور شام، اگر صبح نہیں پڑھ سکتے تو شام کو سونے سے پہلے 2 تسبیح 200 مرتبہ استغفار پڑھ کے سو جایا کریں، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے پیچھے بیک گراؤنڈ میں سر بیک کھلا ہوا آواز آ رہی ہے، بیک بند کر دیجیے، آواز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ سے، جس کو سوال پوچھنا ہو پھر دیکھیں یہ ہے سوال، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بیٹا آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ یس سر۔ سر یہ پہلا سوال ہے فنا وہ پہلا سوال ہو گیا تھا بیٹا، وہی ہم کرو بھی کر لیتے کفرو، نہیں سر، وہ جو آپ نے ابھی سلائڈ دکھائی نا آج کے سبق میں یہ پڑھنا ہے تو سر ایک جی بیٹا کیا بول رہے تھے، اب پوچھیے۔ سر میں پوچھ رہا تھا کہ ہوم ورک کیا ہوگا؟ ہوم ورک کیا ہوگا، یہ سوال نمبر 3 اور 4 کو رجسٹر میں لکھ کر یاد کریں گے۔ سوال نمبر 3 اور 4 کون سے صفحے پہ؟ صفحہ نمبر 24 پر ہے، دیکھیں اوپر یہ لکھا ہوا سلائڈ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں تو یہ لکھا ہوا صفحہ نمبر 24 کا سوال اور جواب 3 اور 4 سوال جی، اور 1 اور 2 پہلے ہو گیا تھا، اور جس کو سمجھ میں نہیں آیا پچھلا کیا ہے تو اس کی ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیے گا، پورٹل پہ ہے، یوٹیوب میں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا، کیوں نازل نہیں کیا؟ دیکھیں جواب، کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ ہونے کی مفسرین 2 وجوہات بیان فرماتے ہیں۔ پہلا وجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک منٹ پچھلی سلائڈ جی، جزاکم اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں مختصراً مکمل جواب نہیں ہے، وہ میں نے زبانی آپ لوگوں کو بتا دیا، اور مکمل جواب نوٹس کی شکل میں آپ لوگوں کو میل بھی کر دوں گا، لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا، زبانی جو بتا رہا ہوں سن کر بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے۔ 2 وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ پہلی وجہ کیا ہے، رسول کی موجودگی، کہ کسی بھی خطے میں جب
نبی اور رسول اللہ کا موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسے عذاب نازل نہیں کرتے جس سے سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ استغفار، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، جب کوئی قوم اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسے عذاب نازل نہیں کرتے جس سے سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔ دیکھیں یہ سوال نمبر 4 ہے جس میں قرآنی آیت ہے۔ ترجمہ، اچھا کوئی بچہ ترجمہ یہ آیت پڑھ سکتا ہے بغیر اعراب کے؟ غلطی تو نہیں کرے گا کوئی بچہ؟ پڑھے جو حافظ وہ پڑھ لے گا۔ ما کان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان اللہ لیعذرهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اس آیت میں 2 وجہ بتا دی گئی، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تھے، عذاب دیتا، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک وہ استغفار کرے، قوم استغفار کرے اور انہیں عذاب دیتا۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے جو کافر ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، دوسری آیت کون سی؟ وہ ابھی اور خرچ کریں گے، سو ابھی اور خرچ دوسری آیت کریں گے کون سی؟ مگر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائے گی۔ جی بیٹا دوسری آیت کون سی؟ دوسری آیت جو آپ کتاب صفحہ نمبر 24 کھولیں گے نا تو اس میں آیت لکھی ہوگی، یہاں تو کیونکہ وہاں ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا، صرف سوال ملے گا، تو اس لیے میں نے یہاں پر ترجمہ لکھ دیا تاکہ لمبا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور کافر لوگ اپنا مال خرچ کریں گے، یہ سوال جو قرآن کی آیت ہے آپ کو کہاں ملے گی؟ کتاب میں صفحہ نمبر 24 جب کھولیں گے تو اس میں الف با جیم ساری آیتیں آپ کو مل جائیں گی، کیونکہ وہاں ترجمہ نہیں لکھا ہوا تو اس لیے میں یہاں پر ترجمہ بتا رہا ہوں۔ واضح ہو گئی بیٹا؟ چلیے چوتھا سوال ہے۔ ہاں یہ چوتھا سوال ہے، تیسرا چوتھا آپ لوگ کرنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں پہلے یہ والی آیت لکھے، اس کے بعد نیچے والی آیت لکھے، پھر دونوں کا ترجمہ لکھے۔ نہیں ایک آیت لکھیں گے پھر ترجمہ کریں گے، پھر آیت لکھیں گے پھر ترجمہ کریں گے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اوکے سر۔ دیکھیں یہ آیت دیکھیں ابھی بعد میں آگے، ان الذین کفروا، پڑھیے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ اب دیکھیں ترجمہ، جو کافر ہے اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، تو ابھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا، افسوس کی وجہ ہوگی، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، وہ دب جائیں گے، وہ نیچے ہو جائیں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ کون بتائے گا؟ کیا ہے جو ہم نے پڑھا، کیا سمجھا، کتنی بات سیکھی؟ استغفار کی فضیلت، استغفار کی فضیلت سیکھی، اور استغفار انشاءاللہ کرنے کی نیت بھی کر لی کہ اللہ سے ہم معافی بھی مانگتے رہیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم عادت بنا لیں کہ استغفر اللہ پڑھا کریں، ربی من کل ذنبی یا اللہم اغفر لی، جو اچھا لگے، جو استغفار کے الفاظ آپ کو آسانی سے آپ پڑھ سکے، بول سکے، سمجھ سکے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور کیا سیکھا بیٹا؟ فیڈ بیک کیا ہے آج کے سبق کا، اور کیا سیکھا، کیا سمجھ میں آیا، کیا اچھا لگا، کون سی بات اچھی لگی؟ جی بتائیے، اور بتائیں۔ جی یہ سبق کا خلاصہ لکھنا ہے؟ نہیں، سبق کو خلاصہ نہیں لکھنا ہے، اگر ذہن میں بیٹھا لے تو بہت اچھی بات ہے۔ بیٹا کوشش کریں کہ اسلامیت کو خاص کر کے امتحان کے لیے پڑھنے نہ پڑھے بلکہ اللہ کے لیے پڑھے، ہمیں تو چاہیے تمام اسباق کو سبق کو ہم اللہ کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باقی امتحان کی بھی تیاری ہو جائے گی، لیکن خاص کر کے امتحان کے لیے نہ پڑھے، صحیح ہے۔ چلے اور بتائیے بیٹا خلاصہ، کیا بات سمجھ میں آئی آج کے سبق میں، کیا سیکھا، کیا اچھی لگی؟ سر وہ کفار پر اللہ تعالیٰ 2 صورتیں کے ایسے عذاب نازل نہیں کرتے۔ جی ماشاءاللہ، کیا کون سی سوچتے ہیں؟ ان کو جواب دینے دیجیے۔ جب بھی میرے بچے جب کوئی بات کر رہا ہوتا تو بیچ میں یہ کرتے تھے کہ یہ جواب دے رہا ہے، یہ بے ادبی ہے نا، ہمیں ادب بھی سیکھنا ہے۔ جب کوئی بچہ بات کر رہا ہو، کوئی محفل میں بات ہو رہی ہو تو بیچ میں نہیں بولیں گے، اپنا سوال کا تھوڑا دبا کے رکھیں گے، تھوڑا صبر کریں گے اللہ کے لیے، اور جو بھائی پہلے بات کر رہا ہے اس کو بات کرنے دیں مکمل، تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے نا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ صاحب جواب دے رہے تھے کہ 2 وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، کون کون سی وجہ بیٹا؟ سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب مشرکین میں کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، اللہ بالکل تعالیٰ صحیح ہے۔
पॉइंट आगे पीछे और होने जब कोई मसला नहीं है। कोई नबी मौजूद होता है तो अल्लाह ताला उन पे ऐसा अज़ाब नाजिल नहीं करता कि पूरा हलाक हो जाए सारे कुफ्फार। जी जी